اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دسواں درس ہے مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج کے درس کا پہلا لفظ استکان۔ استکان یعنی کپ، استکان یعنی کپ۔ اس کے بعد لفظ ایران، ایران کو ایران ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ اوتاق، اوتاق یعنی کمرا، اوتاق یعنی کمرا۔ اس کے بعد لفظ اوگاندا، اوگاندا ایک شہر کا نام ہے، اوگاندا ایک ملک کا نام ہے۔ چونکہ یہ کتاب میں ذکر ہوا تھا لہذا میں نے بھی یہاں لکھ لیا ہے۔ اس کے بعد لفظ اسب، اسب یعنی گھوڑا، اسب یعنی گھوڑا۔ یہ لفظ اسب پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس کے بعد لفظ آسمان، آسمان کو اردو اور فارسی میں آسمان ہی کہتے ہیں۔ ہم بھی آسمان کو آسمان کہتے ہیں اور فارسی والے بھی آسمان کو آسمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ استخر، استخر یعنی سوئمنگ پول، استخر یعنی سوئمنگ پول جہاں پہ لوگ نہاتے ہیں۔ یہ اکثر بڑے لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ فقط بڑے لوگوں کے گھروں میں ہی ہو، بلکہ جہاں پہ پانی ہو، جہاں پہ لوگ نہاتے ہوں، اس کو فارسی میں استخر کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو استخر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ایستگاہ، ایستگاہ یعنی بس اسٹاپ، ایستگاہ یعنی بس اسٹاپ۔ اس کے بعد لفظ برنج، برنج یعنی چاول، برنج یعنی چاول۔ اس کے بعد لفظ بخاری، بخاری یعنی بخاری۔ یہ بخاری ایران میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ ایران میں زیادہ سردی ہے۔ بخاری گیس پہ چلتی ہے، کمرے کو گرم کرتی ہے۔ اس کی تصویر بھی ایک دو ڈال دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بخاری کیا چیز ہے۔ اس کے بعد لفظ بوک، بوک یعنی ہارون، بوک یعنی ہارون۔ ہم ہارون بجاتے ہیں تو لوگ راستہ دیتے ہیں، بوک یعنی ہارون۔ اس کے بعد لفظ بعد، کیا لفظ ہے؟ بعد۔ یہ لفظ بعد پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد لفظ بینی، اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ بینی، بینی یعنی ناک، بینی یعنی ناک۔ اس کے بعد لفظ بشکاب، بشکاب یعنی پلیٹ۔ اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ بشکاب، بشکاب یعنی پلیٹ، بشکاب یعنی پلیٹ۔ اس کے بعد لفظ اتو، اتو یعنی استری، اتو یعنی استری۔ یہ لفظ استری اور اتو پہلے بھی گزر چکا ہے، پہلے بھی آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ اس کے بعد لفظ او، او یعنی وہ، او یعنی وہ، یہ اشارہ ہے دور کے لیے، او یعنی وہ، او یعنی وہ، یہ اشارہ ہے دور کے لیے۔ اس کے بعد لفظ بستنی، بستنی یعنی ملائی، بستنی یعنی ملائی، ملائی یا قلفی، ملائی یا قلفی۔ اس کے بعد لفظ سیب، کیا ہے لفظ؟ سیب، سیب یعنی سیب، سیب یعنی سیب۔ یہاں پر تلفظ کا فرق ہے، ہم کہتے ہیں اردو میں سیب، فارسی میں کہتے ہیں سیب۔ اس کے بعد لفظ بلبل، بلبل کو اردو اور فارسی میں بلبل ہی کہا جاتا ہے، چھوٹا سا ایک چڑیا ہے، چھوٹا سا ایک پرندہ ہے۔ اس کے بعد لفظ کتاب، کتاب کو اردو اور فارسی میں کتاب ہی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا 10واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان ان درسوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ دوستان سے آخر میں ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔